الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام سننے والوں کو رمضان کی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ اپنا مبارک مہینہ عطا فرما دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے رمضان میں ہم نے یہ پورے قرآن پاک کا سپارہ وائز خلاصہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا، اور الحمدللہ وہ موجود ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایک پورے سپارے کو کور کرنا 15-20 منٹ میں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ سارے مضامین کور نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک آئیڈیا مسلمان کو ہو جاتا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اس سپارے کے اندر جو میجر مضامین ہے بس اس میں سے یہ تھا کہ گزرا ہی جا سکتا ہے 15-20 منٹ میں۔ اب ایک منٹ بھی ایک رکوع پہ لگایا جائے تو وہ 15-20 منٹ بن جاتے ہیں، تو اس میں ظاہر ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہے کہ قرآن پاک ہماری زندگی میں عملی طور پہ داخل ہو جائے، اور ہم اس کو ایک وقت دیں، اور اس وقت میں پھر قرآن پاک پہ غور و خوض کریں، اس پہ عمل کریں، اور اس پہ یعنی اس کو پیغام کو آگے پہنچائیں، یہ مقصود ہے۔ تو ابھی اس سال ہم نے یہ مشورہ کیا تھا کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، تو مختصر جو ہے نا مین جو موضوعات ہے قرآن پاک میں، جو مختلف شروع سے لے کے ہم سٹارٹ کریں گے، اور پھر اس میں جو میجر مضامین ہیں اس کو ہم ٹچ کرتے چلے جائیں گے، اور جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں اور آپ معمولات سے متعلق ہیں، عبادات ہے، معاشرت ہے، اور ساری جو ہماری زندگی کو ظاہر ہے قرآن پاک پوری زندگی کو کور کرتا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ موضوعات کو جو ہے وہ کور کیا جائے، اور ایک پیغام پہنچایا جائے، اور اس طرح کوشش کی جائے کہ ہر مسلمان کے اندر ایک جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہے، بیرون ملک میں ہے، تو یہ ان کے دلوں کے اندر ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے قرآن کا۔ اصل میں یہ ہے کہ قرآن اس وقت ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم اس کو خود پڑھیں گے اور غور کریں گے، اور بقول اقبال کے واقعہ ایک بڑا مشہور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو میرے والد صاحب میرے پاس آتے تو بیٹا کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ 2-4 دفعہ آئے، پوچھا، ان کا بابا آپ روز پوچھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ بیٹا میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن تم اس طرح پڑھا کرو کہ قرآن تمہارے اوپر براہ راست نازل ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری یہ کیفیت ہوگی کہ قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، پھر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا۔ یعنی قرآن سے بندہ، یعنی یہ اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہے، یا قرآن میرے پہ نازل ہو رہا ہے۔ یعنی اگر براہ راست اگر کسی کو کوئی اس کا باس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ تم نے کام کرنا ہے، تو اب وہ کیسے یعنی اس کو لے گا؟ بالکل ایسے ہی اگر یہ بندہ کنسیڈر کر لے کہ اللہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہے، تو پھر قرآن کے جو معنی ہیں وہ کھلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ میں عطا فرمایا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو اس حوالے سے اس کا بڑا مناسبت ہے، اور اس میں ایک آپ عام طور پہ دیکھتے بھی یہی ہیں کہ جو پورا سال نہیں پڑھتے وہ قرآن پاک رمضان میں ضرور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ ایسا یعنی آج جو رمضان کا پہلا دن ہے تو اس میں شیطان قید کر دیے گئے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا ہمیں عملی مظاہرہ بھی نظر آتا ہے کہ نمازی بڑھ جاتے ہیں، اور مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے، اور پھر یعنی وہ ایک وہ بہار میں محسوس ہوتی ہے کہ یعنی وہ نظر آتا ہے کہ واقعی شیطان قید کر دیا گیا ہے۔ اب پھر وہ چند دنوں بعد وہ چونکہ اثر اس کا پورا سال اس کا اٹیک رہتا ہے، اثر رہتا ہے، اور پھر کچھ چند دنوں بعد پھر نمازی کٹ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اس کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر روزہ داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سارے کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں، یعنی اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں روزے دار کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس وقت یہ ایک فضیلت ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے روزے کی وجہ سے، ان پیٹ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ جو ہے نا وہ محبوب ہے۔ اور پھر رمضان کی جو آخری رات ہے وہ انعام کی رات ہوتی ہے، وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے رمضان میں کہ روزانہ عرش الہی
جو ہے نا وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. اب یہ اللہ جانتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بتایا یہی گیا ہے کہ پہلے آسمان پہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے عرش الہی، اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ ہمارے سے مغفرت کا طلبگار ہو، رزق کا طلبگار ہو، عافیت کا طلبگار ہو، تو وہ یعنی کوئی گویا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور یہ جو پیکیج ہے یہ پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا. یہ جو پیکیج ہے مغفرت والا اور انعام والا اور رزق والا، یہ اللہ نے اس امت کے لیے اسپیشل پیکیج دیا ہے. اور یہ گویا جیسے وہ دکانوں والے اور پلازوں والے اور یہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر والے سیل لگاتے ہیں نا، تو یہ سیل کا مہینہ ہے. بہت زیادہ نیکیاں انسان جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے. یعنی اس کے دن کے روزے کو فرض کیا گیا اور رات کے قیام یعنی تراویح کو اجر کی چیز بنایا گیا. ایک ایک سجدے پہ یعنی فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے پہ 60,000 دروازوں والی جنت کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے. اور پھر افطار کے وقت فرشتے اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اور افطار کا بہت زیادہ اجر بھی ہے، کسی کو روزہ افطار کرانے کا بہت زیادہ اجر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں یہ خاص طور پہ حرمین میں جب ہم جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، کس طرح وہ لوگ ترلے منتیں کر کے اپنے دسترخوان پہ لے جاتے ہیں. ان کے بڑے بڑے شیخ اور بڑے بڑے عمراء اور مالدار لوگوں کے ترلے منتیں کر دیتے ہیں، جی ہمارے دسترخوان پہ آئیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اجر ہے. اور آج بھی مسجد نبوی میں سوموار اور جمعرات کو وہ روزے کا اہتمام، روزہ کھولنے کا اہتمام وہ کرواتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے. آپ نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ روزہ کیا چیز ہے اور رمضان کیا چیز ہے، تو وہ خواہش کریں سارا سال ہی رمضان ہو. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک نفلی روزے کا اجر اتنا ہے کہ اگر ساری دنیا اس کے یعنی سونے کی بنا دی جائے، وہ اس کے مزدوری کے طور پہ، اجر کے طور پہ اس کو دی جائے، تو پھر بھی وہ اس کا اجر پورا نہیں ہوتا. تو پھر فرض روزہ جو ہے وہ اس کی تو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کے ہاں. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس کی ہم قدر کریں اور اس میں زیادہ زیادہ قرآن کے ساتھ بھی ہماری مناسبت ہو، اعمال کے ساتھ بھی مناسبت ہو. ہم اس کو وقت کو ضائع نہ کریں فضولیات کے اندر. اور یہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سارا سارا دن اسی پہ لگے رہتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، اور مطلب ایسی ایکٹیویٹیز جس سے یعنی روزہ خراب ہو جاتا ہے. روزے کے اندر وہ جو ہے نا وہ جو روزے کا مقصود ہے وہ نہیں ہمیں ملتا. اس وجہ سے ہم کوشش کریں اس کو اس انداز سے گزارنے کی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں.